وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبتنا البڑھیا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. انتہائی قابل صد احترام دوستو بزرگو بھائیو، درس بخاری شریف ساری گفتگو دا موضوع چل رہا سی. اج دے درس دے اندر جو حدیث پاک میں عرض کرن لگا، اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے. آپ فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سانو 7 کماں دے کرن دا حکم فرمایا اور 7 کماں تو منع فرمایا. اے ذرا اس حدیث پاک دے اندر توجہ دے نال سماعت فرماؤ. وہ جنہ کماں دے کرن دا حکم فرمایا 7 کم حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے انہاں وچوں پہلا کی ہے؟ فرمایا بے اتباع الجنائز. جنازہ اگر کوئی مسلمان بھائی اپنا فوت ہو جائے مسلمان تو اس دی نماز جنازہ ادا کرنا. دوسری چیز فرمایا وعیادت المریض. فرمایا اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس دی بیمار پرسی کرنا. تیسری فرمایا اجابت الداعی. دعوت دین والے دی دعوت قبول کرنا، یعنی اگر جائز دعوت ہوئے تھے. ونصر المظلوم. اور چوتھی چیز فرمایا مظلوم دی مدد کرنا. پنجویں چیز فرمایا ابرار القسم. قسم پوری کرنا. اور 6ویں چیز فرمایا ورد السلام. سلام دا جواب دینا. اور 7ویں چیز فرمایا تشمیت العاطش. چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، یعنی اگر کسی نو چھینک آئے تو جنوں چھینک آئی ہے وہ کی کہے الحمدللہ، تے سننا والا کی کہے، یعنی جڑا الحمدللہ سن رہا ہے وہ کی کرے، وہ کہے یرحمک اللہ. تو چھینک لین والے دی چھینک دا جواب دینا. یہ 7 کام ایسے نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کام سانو کرن دا حکم فرمایا. اس دے نال دی اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کرتا ہے. اس دے اندر 5 چیزاں دا ذکر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس. کے مسلمان دے مسلمان تے 5 حق نے. یہ 5 چیزاں انہاں وچوں بیان کیتیاں نے. رد السلام یعنی سلام دا جواب دینا. عیادت المریض مریض دی بیمار پرسی کرنا. اتباع الجنائز جنازہ پڑھنا مسلمان بھائی دا. اجابت الدعوہ جائز دعوت قبول کرنا. و تشمیت العاطش چھینکنے والے دی چھینک دا جواب دینا. لیکن اس حدیث پاک دے اندر جو میں براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عرض کر رہے ہیں اسے 7 چیزاں دا حکم. ایک مظلوم دی مدد کرنا، ایک قسم دا پورا کرنا ہے، 2 اضافی چیزاں نے. بہرحال یہ 7 کام وہ نے جنہ دے کرن دا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. اور اس حدیث پاک دے اندر مزید اگے 7 کام نے حضرت براء ابن عازب فرما دیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں تو منع فرمایا. وہ جنہ تو منع فرمایا وہ کہڑے نے؟ فرمایا آنیت الفضہ چاندی دے برتن استعمال کرنا. چاندی دے برتناں چ کھانا پینا یہ جائز نہیں، ایک چیز. دوسری فرمایا وخاتم الذہب سونے دی انگوٹھی مرداں واسطے یہ جائز نہیں. عام طور تے شادیاں ویاواں تے تسی ویکھیا نا، شادیاں ویاواں تے جناب نوجوان مرد حضرات یعنی دلہے وہ سونے دی انگوٹھیاں، بلکہ سسرال والے سونے دی انگوٹھی سپیشل بنوا کے تے وہ پہناندے نے. تو مرداں واسطے سونا استعمال کرنا پہننا جائز نہیں، عورتاں واسطے جائز ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بلکہ اس تے مزید ایک حدیث پاک ہے
ابو داؤد شریف دے اندر بھی حدیث ہے، ابن ماجہ دے اندر بھی ہے اور نسائی دے اندر بھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ مبارک دے اندر سونا تے دوسرے ہاتھ مبارک ریشم پکڑ کے انج ہاتھ بلند فرما کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دونوں چیزاں اللہ تعالیٰ نے میری امت دے مرداں تے حرام فرمائیاں نے، لہذا سونا اور ریشم مرداں واسطے حرام ہے، جائز نہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا سونے دی انگوٹھی پہننا۔ تیسری چیز فرمایا والحریر، ریشم جو ہے بخاری شریف دے اندر اور مسلم شریف دے اندر حدیث پاک ہے کہ لباس علی باب دے اندر وضاحت نال حدیث پاک آئی ہے، بلکہ بخاری شریف دے اندر 6 آپ فرماندے نے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشم وہی پہنے گا جدا آخرت وچ کوئی حصہ نہیں۔ اتنی سختی دے نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو منع فرمایا، کیونکہ جنتیاں دے لباس نے بہرحال بھی میں آگے عرض کرنا آیات مبارکہ بھی۔ تو بہرحال تیسری چیز ریشم ہے۔ چوتھی چیز والدیباج، یہ بھی ریشم دی ایک قسم ہے، والقسیج یہ بھی ریشم دی ایک قسم ہے، والاستبرق یہ بھی ریشم دی ایک قسم ہے۔ اور بخاری شریف وچ 6 چیزوں کا تذکرہ ہے، 7ویں چیز مسلم شریف دے اندر ہے۔ مسلم شریف دے اندر جو 7ویں چیز ہے وہ کیڑی ہے؟ فرمایا والمیاسر، ریشمی گدے استعمال کرنا، گدیاں تے بیٹھنا۔ تو بہرحال 7 چیزیں ایسیاں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہاں تو منع فرمایا ہے، کیونکہ جنت دے اندر جنتی استعمال کرن گے۔ قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان دی آیت مبارکہ 27واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے متکئین علی فرش بطائنها من استبرق۔ استبرق جو حدیث پاک کے لفظ ہے نا، قرآن پاک دی آیت دے اندر بھی یہی لفظ آیا ہے۔ اسی طرح سورہ دہر پارہ نمبر 29 دی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق وحلوا اساور من فضہ۔ تو استبرق یہ بھی ریشم دی ایک قسم ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دے استعمال کرن تو منع فرمایا۔ اسی طرح چاندی دے برتن نے قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ۔ آنیہ کہتے ہیں برتنوں نو، فضہ چاندی۔ تو چاندی دے برتن یہ جنت دے اندر جنتی استعمال کرن گے۔ اس طرح ریشم ہے، قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، حریر ریشم نو کہندے ہیں۔ یہ دونوں آیات سورہ دہر پارہ نمبر 29 دی۔ تو بہرحال انہاں چیزاں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ 7 چیزاں وہ سن جنہ دے کرندہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اور 7 وہ سن جنہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔